نبوت کو 6 برس ہو چکے ہیں، عمر فاروق بھی ایمان لے آتے ہیں اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایمان لے آتے ہیں، لیکن مشرکین کی مخالفتیں ابھی تک جاری و ساری ہیں، اور وہ حتمی فیصلہ کرنے لگے ہیں، کوئی اعلان کرنے لگے ہیں شدید تر مخالفت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ اب ابو طالب ہیں، ان کو یہ احساس ہوا چلا ہے کہ میرے بھتیجے کی جان خطرے میں ہے، اپنے خاندان والوں کو جمع کرتے ہیں، بنو ہاشم کو بھی، بنو عبد المطلب کو بھی، اور ان کے سامنے مسئلہ رکھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارے خاندان کا ایک فرد ہے، اور یہ قریش کے لوگ، یہ مشرکین مکہ ان کی جان کے دشمن ہوئے پڑے ہیں۔ ابو طالب عہد لیتے ہیں خاندان کے لوگوں سے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ جب یہ بات مشرکین مکہ کے علم میں آئی تو انہوں نے اپنی مخالفت کو اور بڑھانے کا ارادہ کیا۔ قریش کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے خلاف ایک اقدام کا فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ اقدام تھا سوشل بائیکاٹ کا، کہ کوئی ان سے نکاح نہیں کرے گا، کوئی ان سے خرید و فروخت نہیں کرے گا، کوئی ان سے بات چیت نہیں کرے گا، کوئی ان سے سوشلائزیشن یعنی معاشرتی روابط نہیں رکھے گا، اور بھرپور طور پر ان کی مخالفت کی جائے گی۔ نتیجتاً ابو طالب کی ایک گھاٹی تھی، یعنی چھوٹی سی وادی میں چھوٹی سی گھاٹی آپ اس کو کہہ لیجئے، وہاں پر انہوں نے اپنے خاندان کو لے کر چلے گئے، اور 3 برس تک یہ بائیکاٹ رہا ہے۔ غور کیجئے گا، اللہ کے نبی 3 برس تک گویا قید رہے ہیں، محصور رہے ہیں۔ روایات میں نقل کیا گیا کہ بچے بلکتے تھے بھوک سے، کبھی پتوں پر گزارا ہو جایا کرتا تھا، کبھی چمڑے میں پانی ٹپکا کر بچوں کے گلے میں ڈالا جاتا تھا۔ ایک صحابی کبھی فرماتے ہیں کہ شدید اندھیرے کا معاملہ تھا اور میں شدید بھوک سے دوچار تھا، میرے پیر کے نیچے کوئی شے آ گئی، میں نے اسے کھا لیا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ شے کیا تھی، میں انتہائی بھوکا تھا، مجھے اس کو کھانا پڑ گیا۔ فاقے بھی گزرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، 3 برس کی قید سے بھی گزرے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کے خاندان والے بھی ہیں، معصوم سے بچے بھی ہیں، آپ کے گھر والے بھی ہیں۔ عزیزان گرامی غور کیجئے گا، آج ہمارے لیے ایک وقت کا کھانا، اس میں اگر تاخیر ہو جائے تو ہم پر کیا گزرتی ہے؟ اللہ کی راہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کچھ گزری ہمیں یاد بھی ہے۔ کیا آج ہم تیار ہیں ان آنے والی مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے؟ آج آسانیاں بھی اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں، کیا ہم دین کا کام کر رہے ہیں؟ وہاں اتنی مشکلات ہیں، اتنی قربانیاں ہیں، اور اللہ کا دین، اس کا کام جاری و ساری ہے۔ ہمارے پاس کتنی آسانیاں ہیں، کتنی آسائشیں ہیں، کتنا ہم دین کا کام کر رہے ہیں؟ غور فرمائیے گا۔ یہ بائیکاٹ چلتا رہتا ہے اور 3 برس گزر جاتے ہیں۔ بہرحال ہر معاشرے میں کچھ سلیم الفطرت انسان، شریف النفس انسان ہوا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کھڑے ہوئے کہ ہم نے کن کا بائیکاٹ کر رکھا ہے؟ یہ ہمارے اپنے بھائی بند ہیں، ہمارے ساتھ رہنے والے، ہمارے کنبے قبیلے کے قریب کے لوگ ہیں، ملنے جلنے والے تھے۔ چنانچہ آواز بلند ہوئی اور فیصلہ کیا گیا کہ اس بائیکاٹ کو ختم کیا جائے۔ یاد رہے جب یہ بائیکاٹ کی تیاری کی گئی تو ایک صحیفہ لکھا گیا تھا، ایک تحریر لکھی گئی تھی بنو ہاشم، بنو عبد المطلب کے لوگوں کے بائیکاٹ کی، اس کو لکھ کر لٹکا دیا گیا تھا خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر۔ لیکن لکھا ہے تاریخی روایات میں، جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ ہمیں یہ بائیکاٹ ختم کر دینا چاہیے تو یہ صحیفہ بھی چاک ہو چکا تھا، مٹ کر ختم ہی ہونے کو آ چکا تھا۔ وہ یہ الہی تدبیر بھی کار فرما تھی کہ یہ معاملہ ختم ہوا ہی چاہتا ہے۔ لیکن 3 برس شعب ابی طالب کہا جاتا ہے، ابو طالب کی گھاٹی، وہاں پر قید و بند کی صعوبتیں اور مشکلات برداشت کی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن معاملہ رکا نہیں، یہ صبر کے مراحل ابھی اور بھی ہیں، یہ مصائب اور مشکلات اور بھی ہیں، معاملہ اور آگے بڑھتا ہے۔ 25 سرکردہ افراد ایک مرتبہ پھر قریش کے ابو طالب کے پاس آتے ہیں، پھر سمجھاتے ہیں کہ اسے کہو کہ باز آ جائے، اپنے بھتیجے کو روکو حق کی راہ سے، یہ ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دے، یہ ایک اللہ کی وحدانیت کی بات کرنا چھوڑ دے۔ لیکن عزیزان گرامی، اللہ کی وحدانیت فقط یہ نہیں کہ اللہ کو ایک مان لیا جائے، پھر اللہ کی مانی بھی جائے، یہ بھی مطالبہ ہے۔ اللہ کو حاکم بھی مانا جائے، یہ بھی مطالبہ ہے۔ بندہ اللہ کی غلامی میں اپنے آپ کو دے دے، بندے بندوں کی غلامی سے آزاد ہو جائیں، یہ ہے توحید کے مطالبات۔ تو یہ 25 افراد آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھانے کی کوشش کرو، یہ باز آ جائے۔ ابو طالب اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سامنے کر دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ صاد کی ابتدائی آیات بھی سناتے ہیں، اور ایک اللہ کی توحید ان کے سامنے بیان کرتے ہیں۔
لوگ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کہتے ہیں میں تمہیں سمجھاتا ہوں، میں تمہیں ایک ایسے کلمے کی دعوت دیتا ہوں کہ تم عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے، دنیا تمہاری قدموں میں آ جائے گی، ایک کلمے کی بات کرتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے کہا اچھا بڑا اچھا کلمہ ہوگا، بتاؤ محمد تم کیا چاہتے ہو، مانے لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پھر وہی بات کہتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے، جو برسوں سے سنا رہے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ سننا تھا اور لوگوں نے پھر بڑبڑانا شروع کر دیا، اے محمد تم یہ بات کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جھوٹے معبودوں کو چھوڑ دیں، ہمارے معبودوں کو تم جھوٹا کہتے ہو، ایک اللہ کو پکاریں، ایک اللہ کی توحید پر آ جائیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر وہ پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس دوران ایک اور کوشش انہوں نے کی، وہی ٹیمپٹیشنز والی بات، گیو اینڈ ٹیک والی بات، کچھ اٹریکشنز پیدا کر کے حق کی راہ سے روکنے والی بات۔ یہ لوگ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات تشریف لائے ہیں اور ٹیمپٹیشنز دے رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دولت چاہیے، ہم دولت کے انبار لگا دیں، تم بادشاہ بننا چاہتے ہو، ہم تمہیں مکے کا بادشاہ بنائے دیتے ہیں، تمہیں کسی خوبصورت عورت سے نکاح کرنا ہے تو وہ بھی کرائے دیتے ہیں، اور اگر تم پر کوئی آسیب یا جن آ گیا ہے معاذ اللہ تو ہم تمہارا علاج کرائے دیتے ہیں، خرچہ ہم برداشت کریں گے۔ اللہ کے نبی پھر وہی بات کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ان چیزوں سے کیا سروکار، میں تو ایک اللہ کی توحید کا مطالبہ تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ یاد رکھیے گا آج ہم بھی جب دین کی بات کریں گے تو روکا جائے گا ٹیمپٹیشنز کے ذریعے سے، کبھی مال آفر کیا جائے گا، کبھی جائیداد آفر کی جائے گی، کبھی منصب آفر کیے جائیں گے، اور اس طرح باطل پرست لوگ کچھ دے دلا کر حق کی بات سے ہمیں روکنے کی کوشش کریں گے۔ اس موقع پر بھی اسوہ موجود ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ معاملہ اور آگے بڑھتا ہے، سن 10 نبوی کا دور ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہور نبوت کو وحی کے آغاز ہو جانے کے بعد 10 برس اب گزر چکے ہیں، لیکن یہ سال غم کا سال ہے۔ اس کو سیرت کی کتابوں میں عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سال ہے کہ ابو طالب شدید بڑھاپے کا شکار بھی ہو چکے تھے اور اب وقت آ گیا کہ ان کی موت کا وقت آ چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے بھی ہیں، ان کو کلمے کی دعوت پیش بھی کرتے ہیں، لیکن وہ قبول نہیں کرتے کہ میں عبد المطلب کے دین کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ لیکن ابو طالب زمین سے تشریف لے جاتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، اول دن سے ساتھ دینے والی، اپنی دولت آپ پر نچھاور کرنے والی، دکھ درد میں شریک رہنے والی، دلاسا دینے والی، مصیبتوں میں ساتھ دینے والی، کام آنے والی خدیجہ بھی رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی توجہ کیجیے گا، اللہ کے نبی زمین پر تشریف لائے، والد نہیں تھے، 6 برس کے تھے، ماں کا انتقال ہو گیا، 8 برس کے ہوئے، دادا زمین سے چلے گئے، نبوت کے ظہور کو 10 برس ہوئے، مشکلات کی انتہا ہو رہی ہے، چچا بھی چلے گئے، غمخوار بیوی، دولت نچھاور کرنے والی بھی، ساتھ دینے والی بھی، بالآخر وہ بھی زمین سے رخصت ہو رہی ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ ظاہری تمام سہارے اللہ واپس لے رہا ہے، تاکہ کل کوئی امتی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ میرے لیے تو دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، میرے لیے تو بڑی مشکلات اور مسائل ہیں، میرے سامنے تو بڑی ہرڈلز ہیں، بڑی